کیا آپ جانتے ہیں کہ شراب نوشی عادت خبیثہ ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے، اس عادت خبیثہ سے کس طرح سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ تو اس کا علاج 4 پہلوؤں سے کیا جا سکتا ہے۔ 2 کا تعلق اسلامی ممالک کے حکام سے اور 2 کا شراب میں مبتلا عوام الناس سے ہے۔ اسلامی ریاستوں کا فرض ہے کہ وہ غیر اسلامی تعلیم جو کہ اکثر ممالک میں رواج پذیر ہے، اس کو یکسر ختم کر دیں، کیونکہ وہ نئی نسل کی صحیح تعلیم و تربیت کے متعلق اللہ تعالیٰ اور عوام الناس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ حکومت اس چیز کی مکلف ہے کہ نئی نسل کو قرآن و سنت کی تعلیم دے اور اسلامی افکار و نظریات کی روشنی میں ان کی تربیت کرے۔ تمام اسلامی ریاستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شراب کی درآمد پر پابندی عائد کریں۔ اندرون ملک شراب بنانے یا اس کا کاروبار کرنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، اور یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ نمبر 3، شراب میں مبتلا ہونے والے ہمیشہ توبہ تائب کرتے رہیں۔ نمبر 4، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ معزز سامعین، یہ وہ 4 طریقے ہیں جن سے شراب نوشی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں توبہ اور ذکر اللہ کا طریقہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ بار بار توبہ کرنے کا مفہوم انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق توبہ کر کے بادہ خواری جیسے مہلک مرض سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، پھر صدقے دل سے اس گناہ سے توبہ کرے۔ توبہ ماضی کی لغزشوں پر آنسو بہانے اور آئندہ کے لیے عزم و استغفار کرنے کا نام ہے۔ خدا نہ کرے اگر توبہ کے بعد دوبارہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ دوبارہ عزم و استقلال سے توبہ کرے۔ جتنی دفعہ یہ گناہ سرزد ہو اتنی دفعہ توبہ استغفار کرے۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کو مد نظر رکھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار توبہ کرنے والوں میں ہوگا، نہ کہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شخص اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کر لیتا ہے، وہ گناہ پر مصر نہیں ہوتا، خواہ ایک دن میں 70 دفعہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے۔ زمن میں صاحب خطبات حرم کا ایک تجربہ ذکر کر دینا مناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے جو شراب کے عادی تھے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے ہمیشہ توبہ تائب رہنے کی وصیت کی۔ انہوں نے توبہ تو کر لی مگر پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، حتیٰ کہ کئی بار توبہ کی اور ہر دفعہ توبہ کے بعد گناہ کر بیٹھتے۔ بالآخر اکتا کر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میں اس کھیل سے اکتا چکا ہوں، اس سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے شراب کے عادی ہیں؟ اس نے جواب دیا، 20 برس سے۔ میں نے کہا، آپ فقط 20 ہفتے اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد اگر کوئی فائدہ محسوس نہ ہو تو بے شک یہ عمل چھوڑ دیں۔ اس نے سوال کیا کہ میں تب مطمئن ہوں گا جب آپ مجھے اس قسم کے ناقص تجربہ کا فائدہ بتائیں۔ میں نے جواب میں کہا، جب آپ 2 رکعت پڑھ کر خلوص نیت سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، خصوصاً جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، توبہ کرنے والا گناہ سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ جتنی دفعہ بھی آپ عادت سے مجبور ہو کر شراب پئیں گے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے توبہ کریں گے تو توبہ سے آپ کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور 2 رکعت نماز آپ کے لیے نفع اور غنیمت ہوگی۔ جب آپ یہ طرز عمل ہمیشہ کے لیے اپنا لیں گے تو شیطان پر یہ نہایت گراں گزرے گا، پھر وہ آپ کی توبہ کی نماز چھوڑنے پر بار بار اکسائے گا۔ اگر وہ اس ہیلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر وہ مجبوراً شراب کی عادت ترک کرنے میں آپ کا معاون ہوگا۔ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ شراب کا وسوسہ پیدا کرنے سے احتراز کرے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس عمل کو اپنانے سے شراب کی عادت ان صاحب سے چھوٹ گئی۔ اس واقعے کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے ایک طرح کی مناسبت ہے۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ سیدنا معاویہ کے معمول کے مطابق تہجد کی نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے تو انہیں بے حد افسوس ہوا، جس کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے گریہ زاری کرنے لگے۔ جب دوسری رات ہوئی تو تہجد کے وقت خود شیطان نے ان کو بیدار کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا، تو باوجود دشمن ہونے کے مجھے کس لیے جگا رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کل تہجد کے وقت
فوت ہونے پر گریہ زاری کر کے آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا جو تہجد سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں اس لیے بیدار کر رہا ہوں کہ آپ تہجد کے فوت ہونے پر افسوس کر کے تہجد سے زیادہ ثواب نہ حاصل کر پائیں۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔